نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس چیز میں سے کھاؤ جو اللہ نے زمین میں حلال پاکیزہ پیدا کی ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کا کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تمہیں خود معلوم نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں۔ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، کافروں کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی ایک شخص زور زور سے جانوروں کو پکارے تو وہ تو صرف اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یقیناً تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کر دیا گیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ بھی حرام ہے جو اللہ کے علاوہ نام پر دیا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو شخص مجبور ہوا نہ وہ سرکشی کرے نہ وہ حد سے بڑھے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں اتاری ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ صرف اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان سے ہرگز گفتگو نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ انہیں پاک صاف کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید لیا۔ فما اصبرہم علی النار، ان کا آگ پر کس قدر صبر ہے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور جو قرآن کریم میں اختلاف کر رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دو مختصر سی باتیں ہیں، اس میں کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہے۔ دیکھو، حلال وہ ہے جسے اللہ حلال کہیں، اور حرام بھی وہی ہے جسے اللہ حرام کہنے۔ یہ جو مشرکین تھے کسی آسمانی حکم پر تو عمل نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنے ذہن سے یہ بات بنا لی کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور انہوں نے یہ سارا فلسفہ شیطانی حوالے سے کیا۔ مشرک شیطانی حوالے سے چلتا ہے اور ایمان والا رحمانی حوالے سے چلتا ہے۔ مشرک کا دوست شیطان ہے اور ایمان والے کا دوست رحمان ہے۔ اور قرآن کریم نے کہا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت
یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جن کے شیطان دوست ہوتے ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جہنم کے حوالے سے وہ محنت کرتے ہیں، اور ان کے ماننے والے بالآخر جہنم میں جاتے ہیں۔ اور جن کا اللہ دوست ہوتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ ہمارے حصے میں اللہ کی دوستی آئی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس کے حصے میں اللہ کا تعلق آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی یہ سب سے بڑی برکت ہے کہ جس نے آپ کو مانا ہے اس نے اللہ کی محبت کو پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ لوگوں، اللہ نے بے شمار تمہارے لیے حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں، انہیں کھاؤ پیو، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا دشمن ہے، وہ تو تم سے ہر وہ کام کروائے گا جو تمہیں جہنم میں لے جائے، تم اس کے جنت سے نکلنے کا باعث بنے ہو، وہ کب چاہتا ہے کہ وہ تمہیں جنت میں جانے دے؟ اس لیے اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی اس کے پیچھے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تمہیں بے حیائی کا، برائی کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم اللہ کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تمہیں خود معلوم نہیں ہے۔ تو میں جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی کتاب پر عمل کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، تو آگے سے یہ کہتے ہیں مشرکین، بھئی ہم تو اسی کو مانیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ یہ بابے بڑے عجیب ہیں، ہم نے اپنے بابوں کو جس پہ پایا ہے نا اس پہ عمل کریں گے۔ بھئی اللہ کی کتاب پہ عمل کرو۔ تم نے اپنے بڑوں کو اللہ کی کتاب سے بڑا سمجھ رکھا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کو پیچھے کرتے ہو اور اپنے باپ دادا کے طریقے کو آگے کرتے ہو، تو تمہارے باپ دادا کا طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے سے اچھا ہے؟ اب حضور کے آ جانے کے بعد ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلے۔ فرمایا کہ اگرچہ ان کے بڑے نہ سمجھ رکھتے ہو، نہ ہدایت پر ہوں۔ فرمایا کافروں کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک چرواہا اپنے جانوروں کو پکار رہا ہو اونچی اونچی آواز سے۔ دیکھو نا، کسی کے کھیت میں جاتے ہیں تو پھر پکارتا ہے کی آوازیں لگاتا ہے، تو کہتے ہیں وہ سمجھتے کچھ نہیں ہے، وہ صرف اس کی چیخو پکار سنتے ہیں اور ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ڈر کے کیا ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ان کا حال ہے، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا ایمان والو، جو تمہیں اللہ نے پاکیزہ رزق دیا ہے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم اسی ذات کی عبادت کرتے ہو تو پھر تمہیں یہ حلال کمانا چاہیے اور حلال ہی کھانا چاہیے۔ اس لیے ہمارے علاقے کے جو بزرگ ہیں، حضرت شیخ فرید الدین مسعود بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ چھٹا رکن کیا ہے؟ روٹی۔ یہ حلال کی ہوگی تو پھر جسم میں، روح میں نورانیت پیدا ہوگی۔ تذکرہ دیوبند میں لکھا ہے کہ دیوبند مدرسے کے پاس ایک موچی تھا، وہ مہینے کے بعد ایک دفعہ دارالعلوم کے اساتذہ کا کھانا کیا کرتا تھا، اور پکاتا اس میں پتلی سی دال کے ڈبکی مارے بھی کوئی دانہ شاید مل جائے، اور سارے اساتذہ بڑی محبت سے اس کا دال والا سالن کھانے جاتے تھے۔ ایک دن ایک شاگرد کہنے لگا، حضرت کمال ہے، کبھی کوئی اس نے پرتکلف ڈش بھی نہیں دی، نہ سلاد، نہ کوئی مرغن غذا، کچھ بھی نہیں، دال ہوتی ہے اور آپ ایسے جاتے ہیں جیسے بادشاہ سلامت کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک استاد تھے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہنے لگے، آنکھیں ان کی باہر آئیں، فرمایا خدا کی قسم یہ ہمیں ایسا اعلیٰ کھانا کھلاتا ہے، حلال کھانا کھلاتا ہے، اس کے گھر سے جب ہم کھانا کھا کے آتے ہیں تو پورا مہینہ ہماری چاشت، اشراق، اوابین، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی۔
یہ اتنے اخلاص اور اتنے حلال طریقے سے ہمیں کما کر کھلاتا ہے، تو ہم تو ان چیزوں کو اس لیے کہ ہم سے یہ ادا ہوتی رہے، اس کے کھانے میں نورانیت ہے، اس لیے کھانے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ حلال کے اثرات ہیں بھائی۔ فرمایا کہ مردار تم پر حلال ہے۔ اب دیکھو نا، مردار حرام کیا اللہ نے۔ یہ جو مشرکین تھے یہ مرا ہوا جانور کھاتے تھے، اور ان خبیثوں کی دلیل پتہ کیا تھی؟ کہ مسلمانوں جس کو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے مارتے ہو وہ حلال ہو گیا، جسے تمہارے اللہ نے مارا وہ کیسے حرام ہو گیا، وہ کیسے حرام ہو گیا؟ تو جس کو آپ ذبح کرتے ہیں اس کا خون بہہ جانے کے بعد لیبارٹری یہ کہتی ہے کہ وہ سارے کا سارا گوشت شفا ہے۔ سارے کا سارا گوشت کیا ہے؟ شفا ہے، اس میں کوئی مضر صحت چیز نہیں ہے۔ تو اس میں سے جو خون ہے وہ نکل گیا ہے۔ اب جو مرا ہے، دم گھٹ کے مرا ہے، پہاڑی سے گر کے مرا ہے، اپنی موت مرا ہے، اس کا سارا زہریلا خون اس کے جسم میں ہی رک گیا ہے۔ اب اس کا کھانا جو ہے وہ مضر صحت ہے، اور حلال اور حرام میں اللہ نے یہ فرق کیا ہے۔ تو وہ مردار کھاتے تھے اور حلال کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ پھر ان کو ایک حال اور تھا، وہ یہ تھا کہ ان کو ضرورت ہوئی نا ران پکانے کی، چلو آج پائے پکا لیتے ہیں۔ کھڑے جانور کے وہ ایک تلوار مارتا، اس کا پایا کاٹ لیتا، اسے گھر جا کے پکا لیتا۔ یہ ایسے خبیث تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم پر مردار حرام ہے، خون حرام ہے۔ خون پی جاتے تھے، جانور کا خون پیتے تھے۔ یہ عجیب مشرک قوم ہے۔ وہ ہندوستان کا وزیر اعظم تھا مرارجی دیسائی، وہ پیشاب پیتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ پیشاب پیتا تھا۔ اور دوسرے مشرک، قرآن کہتے ہیں مکے کے مشرک، مصطفیٰ کے زمانے کے مشرک، وہ خون پیتے تھے۔ تو فرمایا کہ مردار بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے بہتا ہوا، سور کا گوشت حرام ہے۔ اب یہ سارے اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، تو یہ سور کا گوشت تو شروع سے حرام چلا آ رہا ہے، شراب حرام چلی آ رہی ہے، زنا حرام چلا آ رہا ہے۔ تو یہ کیسے عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ کیسے موسیٰ کے ماننے والے ہیں کہ ان کے سوروں کے فارم ہیں اور یہ سور کھاتے ہیں؟ تو اہل کتاب اگر ہیں تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ باقی نام کے ہیں، کام کے نام کے ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ چیز دی جائے وہ بھی حرام میں شامل ہے۔ آپ کہہ دیتے ہیں یہ بکرا فلانے بابے کا ہے، یہ کھیر فلانے بابے کی ہے، ایسے نہ کہو اللہ کے نام کی ہے، اس کو ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے اس لیے ہم دے رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی حلال۔ اگر کہیں نہیں جی بکرا ہی بابے دا، چھترا ہی بابے دا، دیگ ہی بابے دی، تو قرآن کہتا ہے جو بھی اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی منت یا نام کی چیز دی جائے گی، چاہے ولی کے نام کی ہو، چاہے کتب کے نام کی ہو، غوث کی ہو، ابدال کی ہو، شہید کی ہو، نبی کی ہو، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کیسے حرام ہو گئی؟ چاول ہے وہ کب حرام ہو گئے؟ چینی حرام ہے، گھی حرام ہے، الائچی چھوٹی حرام ہے، اس میں 7 مربے ڈالے جاتے ہیں وہ حرام ہے۔ تمہاری سوچ غلط ہے۔ بھئی میری سوچ غلط نہیں ہے، میری سوچ میں اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس جانور پر، جس چیز پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہے، اللہ کا نہیں لیا گیا، وہ حرام ہو گئی۔ اسی لیے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ، اس کا قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ قبلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اس کے تکبیر پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب اللہ کا نام لیا تو حلال ہو گیا، نہیں لیا تو حرام ہو گیا۔ اس لیے بھائی بحث فرقوں کی نہیں ہے، بات تو اصول کی ہے۔ لوکی قبرانو سجدے کریں دے، کٹے وچھے اوتھے جا کے دین دے، حق والے پہ دیون دہائی، نہ کوئی حصے دار اس دا، ساری مخلوق رب نے بنائی، نہ کوئی حصے دار اس دا۔
یہ ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی ہیں. کسی نے اللہ کے سوا مکھی بھی بنائی ہو تو بتا دو. جب سارا کچھ ہے ہی اللہ کا تو نام بھی کس کا چلے گا؟ جب ایک چیز میری ذاتی ملکیت ہے تو دوسرے کو کیا حق ہے کہ ہم کہیں کہ یہ فلانے کی ہے؟ فلانے کی ہو ہی نہیں سکتی. جس کی ہے بس اسی کی رہے گی. یہ تو اس کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے مالک ہو کر ہمیں استعمال کی اجازت دے دی ہے. ہاں جو مجبور ہے جان بچانے کے لیے کھائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اچھا یہ حضرت جنید بغدادی جو ہے نا، بعض بزرگوں کی آ گئی، یہ شاہی پہلوان تھے. کیا تھے؟ شاہی پہلوان تھے. ان کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا. ایک دفعہ ان کو ایک نا آدمی نے چیلنج کر دیا کہ میرے ساتھ کشتی کرے پھر میں مانوں کہ یہ بڑا شاہی پہلوان ہے کہ نہیں. تو بادشاہ نے منادی کروا دی، مقابلہ ہو گیا، سارا شہر دیکھنے آیا. تو وہ جو مقابلے میں آیا وہ بالکل کانگڑی سا. کیا تھا وہ؟ کانگڑی سا، کہ اتنا کمزور ترین، اس کو پھونک مارو تو ہوا میں 5-6 بگولے کھا کے گرے. تو ساری دنیا ہنس رہی ہے، یار اس کو مرنے کی سوجی. یہ جنید کو اس نے چیلنج کر دیا. اس نے گردن میں جب ہاتھ ڈالا نا، پہلوان ڈالتے ہیں، تو جنید کے کان میں کچھ کہا اس نے. تو ایک دفعہ جنید گرا، وہ سینے پہ بیٹھا. دوسری دفعہ گرا، سینے پہ بیٹھا. بعض سارے عمرا حیران ہیں، شاہی پہلوان ہے، بڑی بےزتی ہو رہی ہے، ضلالت کروا رہا ہے. تو وہ اس طرح ہوتا رہا، آخر وہ جیت گیا. اب جس گلی سے گزر رہا ہے، بازار سے گزر رہا ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں، تھوک رہے ہیں، پھٹے منہ تیرا ہر گیا تو کانگڑی نے چک کے مارے تھے. اب اللہ اکبر، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کانگڑی نے یہ کہا تھا، میں سید ہوں، آل رسول ہوں، اور ہمارے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہے، نہ ہمیں صدقہ لگتا ہے، نہ زکوٰۃ لگتی ہے، نہ لوگوں کا ہماری طرف دھیان ہے. اگر تو ہار جائے اور یہ انعام کی رقم ہمیں مل جائے اور حرام کھانے سے ہم بچ جائیں تو کل نانا سے تیری سفارش کروں گا. تو اس وجہ سے کبھی مسلمان ایسے ہوتے تھے اپنے آپ کو گرا کر دوسرے کو بڑا بناتے تھے. یہ کشتی ہمیں حضور کے صحابہ میں بھی نظر آتی ہے، معاذ اور معوذ میں نظر آتی ہے. وہ معاذ جو ہے وہ تو جیت گیا تھا کشتی میں، اس کو تو حضور نے سلیکٹ کر لیا تھا. تو چھوٹا کہنے لگا، یا رسول اللہ قد اس کا بڑا ہے، طاقت میری زیادہ ہے. حضور نے کشتی کرا دی. بدر کی بات ہے. تو ریفری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کافر بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کا لشکر بھی دیکھ رہا ہے. چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا، یار تو سلیکٹ ہو ہی گیا ہے، مجھے بھی کروا دے. تیرے گرنے سے اگر میں اونچا ہوتا ہوں، آج مجھے بھی اونچا کر لے. چنانچہ بڑا بھائی گر گیا، چھوٹا اس کے سینے پہ بیٹھ گیا. مصطفیٰ کریم نے اس کا بھی ہاتھ اونچا کر دیا کہ یہ بھی قبول ہے. یہ بھی کبھی مسلمان اپنے آپ کو اس لیے گراتا تھا کہ میری خیر ہے، میرا بھائی بڑا ہو جائے. اسی رات پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب، اس جنید کی خواب میں رسول اللہ آئے. آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، سینے پہ ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا دی اور فرمایا، جو میرے بیٹے نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، ساری دنیا کی تو نے برداشت کی ہے، کل ہم تیری شفاعت کر کے یہ قرض اتار دیں گے. بس نہ جنید کسی مدرسے میں گیا، نہ کسی شیخ کا مرید ہوا. اللہ کے نبی کا ہاتھ سر پہ آیا ہے تو سارے اسرار اللہ نے کھول دیے. آج کوئی بھی نہیں جانتا کہ جنید ایک پہلوان تھا، آج سب جانتے ہیں کہ جنید ایک اللہ کا ولی کامل تھا. اللہ کا ولی ہے. اس نے اپنی بے عزتی سید کے احترام میں کروائی تاکہ وہ حرام سے بچ جائے.
تو جب حرام سے بچانے والے کو اتنا اجر ہے تو حرام سے بچنے والے کو کتنا اجر ملے گا؟ تو میں یہ اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، انہیں پاک صاف بھی نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک سزا ہے حرام کھانے والوں کے لیے۔ اور کیسے لوگ ہیں جو گمراہی ہدایت کے بدلے میں اور مغفرت کے بدلے میں عذاب لے رہے ہیں، ان کا جہنم پر کس قدر صبر ہے۔ اور یہ جو اللہ نے قرآن اتارا ہے، حق کے ساتھ اتارا ہے، اور جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں گمراہی سے نکلنا چاہیے، اللہ کی کتاب کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، لقمہ حرام سے بھی محفوظ فرمائے۔ 40 دن تک ایک لقمہ کھانے سے اللہ عبادت قبول نہیں کرتے، تو جس کو پیٹوں میں ہی حرام پڑا ہو، حضور فرماتے ہیں کہ کیسے اللہ اس کی دعا قبول کرے گا؟ صحابہ سے کہنے لگے لبس بالحرام غزی بالحرام، جس نے حرام کا کپڑا پہنا ہوا ہے، حرام اس کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ اس لیے بھائی کوشش کریں، تھوڑا کھا لیں، اچار سے کھا لیں، مرچ سے کھا لیں، بھوکا رہ لیں، حرام کے جناب پیزوں سے، حرام کے اور جتنی فاسٹ مرغن غذائیں ہیں ان سے بچیے۔ یہ سارے جہنم کی جو آگ ہے اس کی یہ ڈشیں جو حرام کے حوالے سے ہیں، اللہ ہمیں جنت کی حلال کے کھانے کھلائے۔